فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلدوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 66 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 644، 38واں باب غزوہ حدیبیہ اور بیعت رضوان کا بیان۔ زیادہ مشہور یہ کہ غزوہ حدیبیہ سن 6 ہجری میں اور بعض کہتے ہیں سن 5 ہجری میں واقع ہوا۔ علی بن ابراہیم نے بسند حسن بلکہ بسند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے قول خدا ان فتحنا لک فتحا مبین پارہ نمبر 26 آیت نمبر 1 سورہ فتح کی تفسیر میں روایت کی کہ اس سورہ کے نازل ہونے کا سبب اور فتح عظیم یہ کہ خداوند عالم نے حضرت کو خواب میں حکم دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوں اور طواف کریں اور سر منڈوائیں۔ حضرت نے اپنے اصحاب سے اپنا خواب بیان کیا، ان کو چلنے کا حکم دیا۔ جب وہ لوگ روانہ ہو کر ذوالحلیفہ تک پہنچے اور اونٹوں کو ہکایا، حضرت نے 63 اونٹ ساتھ لیے اور اپنے احرام کے نزدیک ان کو اشیار کیا، یعنی ان کے کوہان کے ایک طرف شگاف کر کے خون آلودہ کر دیا تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہدا ہیں، اور سب لوگوں نے مسجد شجرہ سے عمرے کا احرام باندھا اور تلبیہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے۔ اور جو شخص ہدا لایا تو اپنے ساتھ لے کر چلا، بعض برہنہ بعض پر جل ڈالے ہوئے۔ جب قریش کو اس کی اطلاع ہوئی تو پوشیدہ طور سے خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ حضرت کو روکنے کے لیے بھیجا کہ وہ حضرت کے لیے کمی گاہ میں رہے اور جہاں موقع ملے حضرت کے لشکر پر حملہ کرے۔ وہ پہاڑوں پر حضرت کے لشکر کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ راستے میں نماز ظہر کا وقت آیا تو بلال نے اذان دی اور حضرت نماز میں مشغول ہوئے اور لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ خالد نے سوچا کہ اثناء نماز میں ان پر حملہ کروں کیونکہ وہ اپنی نماز نہیں قطع کرتے، لیکن دوسری نماز میں جب وہ مشغول ہوں گے جس کو اپنی آنکھوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں تب ان پر حملہ کروں گا۔ اس وقت جبرائیل نازل ہوئے اور نماز خوف کا یہ حکم لائے۔ آیت نمبر 102 سورہ نساء پارہ نمبر 5۔ اے رسول، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو تو تم ان کو نماز پڑھاؤ۔ تو حضرت نے بموجب حکم نماز ادا کی اور مشرکین حملہ نہ کر سکے۔ غرض دوسرے روز حضرت نے حدیبیہ میں قیام فرمایا۔ وہ حرم سے متصل ہے اور حضرت اثناء راہ میں گاؤں والوں کو جہاد کی دعوت دیتے اور وہ انکار کرتے رہے اور کہتے تھے کہ محمد اور ان کے اصحاب حرم میں داخل ہونا چاہتے ہیں، حالانکہ قریش نے ان کے شہر میں جا کر ان سے جنگ کی اور ان کو قتل کیا۔ اب محمد اور ان کے ہمراہی سفر سے مدینہ واپس نہ جا سکیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں قیام پذیر ہوئے تو قریش مکہ سے چلے گئے اور لات و عزیٰ کی قسم کھا کر چلے کہ محمد اور ان کے اصحاب کو مکے میں داخل نہ ہونے دیں گے جب تک ان کی جانیں ہیں۔ حضرت نے ان کے پاس کہلایا کہ میں جنگ کی غرض سے نہیں آیا ہوں بلکہ صرف عمرہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی قربانیاں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں اور ان کے گوشت تمہارے واسطے چھوڑ دوں گا اور واپس چلا جاؤں گا۔ ان لوگوں نے عروہ بن مسعود کو جو ایک عقل مند اور سمجھدار شخص تھا حضرت کے پاس بھیجا۔ اس نے حضرت کا حرم میں داخل ہونا نہایت دشوار اور ناممکن ظاہر کیا اور کہا یا محمد، آپ کی قوم کے تمام مرد، عورتیں، بچے اور چھوٹے بڑے مکے سے باہر خیمے لگائے ہوئے پڑے ہیں اور یہ قسم کھائیے کہ جب تک وہ زندہ ہیں آپ کو حرم میں نہ داخل ہونے دیں گے۔ کیا آپ اپنی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں ان سے جنگ کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ طواف اور سعی کرنا چاہتا ہوں اور اپنے اونٹوں کو ذبح کروں گا اور ان کے گوشت تم کو دے دوں گا اور واپس چلا جاؤں گا۔ عروہ نے کہا خدا کی قسم، آج کے دن کے مانند کوئی دن میں نے نہیں دیکھا کہ ایسے ارادے سے جو آپ کا ہے کسی کو روکا گیا ہو۔ پھر وہ قریش کے پاس گیا اور حضرت کا پیغام پہنچایا۔ ان لوگوں نے کہا باخدا اگر
محمد مکے میں داخل ہو گئے اور عرب کو معلوم ہو گیا تو ہم ذلیل ہو جائیں گے اور عرب ہم پر دلیر ہو جائیں گے۔ اور پھر ان لوگوں نے حفص ابن احنف اور سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ حضرت نے ان کو دیکھا تو فرمایا افسوس ہے، قریش پر جنگ نے ان کو کسی کام کا نہ رکھا اور کمزور کر دیا۔ مجھ کو اہل عرب کے درمیان کیوں نہیں چھوڑ دیتے کہ اگر میں سچا ہوں تو میں غالب ہوں گا اور عزت و شرف پیغمبری کے ساتھ ان قریش کی بادشاہی عرب پر ہوگی، اور اگر میں جھوٹا ہوں معاذ اللہ تو عرب کے بھیڑی اور ڈاکو قریش سے میرے شر کو دور کر دیں گے۔ قریش میں سے جو شخص بھی مجھ سے ایسی بات چاہے جس میں خدا کی مرضی نہ ہو تو بے شک میں قبول کر لوں گا۔ غرض جب وہ دونوں حضرت کے پاس پہنچے تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سال تو آپ واپس جائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ کا معاملہ کس حد تک پہنچا، کیونکہ عرب کو معلوم ہو چکا ہے کہ آپ مکے کی طرف متوجہ ہیں۔ اگر جبراً داخل ہوں گے تو وہ ہم کو ذلیل سمجھیں گے اور ہم پر جری ہو جائیں گے۔ آئندہ سال اسی مہینے میں 3 روز کے لیے خانہ کعبہ کو ہم آپ کے لیے خالی کر دیں گے تاکہ آپ اپنی قربانیاں پیش کریں اور واپس جائیں۔ حضرت نے ان کی خواہش منظور فرما لی۔ وہ بولے کہ یہ شرط بھی کہ ہم میں کا جو شخص آپ کے پاس چلا جائے آپ اسے واپس کر دیں، اور آپ میں سے جو شخص ہم سے آ کر مل جائے تو ہم اس کو واپس نہ دیں گے۔ حضرت نے فرمایا مردوں میں سے جو بھی ہمارے پاس سے تمہارے پاس چلا جائے میں اس سے بیزار ہوں، مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مکے میں مسلمان آزاد رہیں، اظہار اسلام میں کوئی ان کو اذیت نہ پہنچائے اور ان کو کفر پر مجبور نہ کیا جائے اور اسلامی احکام بجا لانے میں ان کو روکا نہ جائے۔ یہ شرط ان دونوں نے منظور کر لی، حالانکہ حضرت کے اکثر اصحاب صلح پر راضی نہ تھے اور سب سے زیادہ حضرت عمر خلاف تھے۔ وہ حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ، کیا ایسا نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے دشمن باطل پر ہیں؟ فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو وہ بولے پھر ہم دین میں ایسی ذلت کیوں گوارا کریں؟ حضرت نے فرمایا خدا نے مجھ سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو جناب عمر نے کہا اگر 40 اشخاص میرے موافق ہو جائیں تو محمد کی مخالفت کروں گا۔ سہیل اور حفص واپس گئے اور قریش کو خوشخبری سنائی۔ ادھر جناب عمر نے رسول اللہ سے بحث شروع کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم مسجد الحرام میں داخل ہوں گے اور سر منڈوائیں گے؟ حضرت نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال ایسا ہوگا، میں نے تو کہا تھا کہ خدا نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ مکہ کو فتح کروں گا، طواف و سعی کروں گا اور سر منڈواؤں گا۔ جب اور منافقین نے صلح کے بارے میں بہت چیمگوئیاں کی تو حضرت نے فرمایا اگر صلح تم کو منظور نہیں ہے تو ان سے جنگ کرو۔ تو وہ لوگ قریش کے پاس گئے، وہ لوگ جنگ کے لیے تیار تھے، ان پر حملہ کر دیا۔ اصحاب ذلت کے ساتھ بھاگ آئے اور حضرت کے سامنے سے گزرے تو حضرت مسکرائے اور جناب امیر علیہ السلام سے فرمایا اے علی تلوار کھینچو اور قریش کا استقبال کرو۔ جب شیر خدا تلوار نکال کر قریش کی طرف بڑھے قریش واپس چلے گئے اور کہا اے علی، کیا محمد اپنے عہد و پیمان پر جو ہم سے کیا ہے پشیمان ہو رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، حضرت اپنے عہد پر باقی ہیں۔ آخر حضرت کے اصحاب شرمندہ ہو کر حضرت کی خدمت میں آئے اور معذرت کرنے لگے۔ حضرت نے فرمایا شاید تم سمجھتے ہو کہ میں تم لوگوں کو نہیں پہچانتا، تم ہی لوگ تو میرے وہ اصحاب ہو جو بدر کے روز ڈر گئے اور اضطراب ظاہر کرنے لگے اور آخر خدا نے فرشتوں سے تمہاری مدد کی۔ آیا تم ہی میرے وہ اصحاب نہیں ہو جو روز احد بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور میں ہر چند تم کو پکارتا رہا، تم نے پلٹ کر نہ دیکھا؟ اسی طرح بہت سے موقع پر ان کی سستی بیان فرمائی۔ وہ لوگ معذرت چاہتے اور ندامت ظاہر کر رہے تھے اور کہا کہ خدا اور رسول مصلحت کو بہتر جانتے ہیں، جو مناسب سمجھے کیجیے۔ مولوی فرماتے ہیں کہ حضرت نے یہ عتاب آمیز گفتگو جناب عمر سے کی جبکہ انہوں نے حضرت کے وعدے کی تکذیب کی، اور ابن ابی الحدید نے حضرت کی اس یاد دہانی سے استدلال کیا کہ حضرت عمر روز احد بھاگے ہوں گے، جس کا ذکر حضرت نے اپنے عتاب میں فرمایا۔ بقیہ روایت علی بن ابراہیم یہ کہ اس کے بعد حفص اور سہیل حضرت کی خدمت میں واپس آئے اور کہا کہ قریش نے وہ شرطیں جو آپ نے پیش کی تھیں منظور کر لیں کہ مسلمان مکے میں رہتے ہوئے اپنے اسلام کا اظہار کریں، ان کو اپنے دین سے پھرنے پر کوئی مجبور نہ کرے گا۔ پھر حضرت نے امیر المومنین کو صلح نامہ لکھنے کے لیے بلایا۔ آپ نے لکھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو نے کہا
ہم رحمان کو نہیں جانتے جس طرح آپ کے آباء و اجداد لکھا کرتے تھے بے اسمک اللہم، آپ بھی لکھیے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا اس طرح لکھ دو کیونکہ یہ بھی خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین نے لکھا یہ فیصلہ اور صلح ہے جس پر خدا کے رسول محمد اور قریش کے بزرگوں نے اتفاق کیا۔ سہیل نے کہا اگر ہم یہ جانتے کہ آپ رسول خدا ہیں تو آپ سے جنگ نہ کرتے، اس طرح لکھو کہ یہ فیصلہ ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے اتفاق کیا ہے۔ اے محمد، کیا آپ کی بے عزتی ہے کہ اپنا نسب ظاہر کریں اور اس طرح لکھیں؟ حضرت نے فرمایا میں خدا کا رسول ہوں اگرچہ تم اقرار نہ کرو۔ پھر فرمایا اے علی اس کو مٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھ دو جیسا کہ وہ کہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں آپ کا اسم مبارک پیغمبری سے ہرگز محو نہ کروں گا، تو حضرت نے اپنے دست مبارک سے مٹا دیا۔ پھر حضرت علی نے لکھا کہ یہ صلح نامہ ہے جس پر محمد بن عبداللہ اور اشراف قریش اور سہیل بن عمروں نے صلح کی کہ 10 سال تک ان کے درمیان آپس میں جنگ نہ ہوگی، ایک دوسرے کی دستگیری کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لوٹ مار و خیانت نہ کریں گے اور اپنے دیرینہ کینے کو سربہ مہر صندوق میں رکھ دیں گے اور پھر نہ کھولیں گے۔ اور یہ شرط بھی کہ جو شخص چاہے محمد کے عہد و پیمان اور امان میں آ جائے اور جو چاہے قریش کے عہد و پیمان میں رہے، اور یہ کہ اگر کوئی شخص بغیر اپنے ولی کی اجازت کے محمد کے پاس آ جائے گا تو وہ اس کو واپس کر دیں گے، اور حضرت کے ہمراہیوں میں سے کوئی قریش کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو واپس نہ کریں گے۔ اور یہ کہ اسلام مکے میں ظاہر بظاہر رہے گا، کسی کو اس کے دین پر مجبور نہ کریں گے اور نہ کسی کو کسی دین کے بارے میں ایذا دیں گے اور ملامت کریں گے۔ اور یہ کہ محمد اس سال واپس جائیں، آئندہ سال آئیں اور 3 روز مکے میں رہیں گے، اپنے ساتھ ہتھیار نہ لائیں سوائے ان حربوں کے جن کو مسافروں کو ضرورت ہوتی ہے، اور تلواریں نیام میں رکھیں گے۔ علی بن ابی طالب نے اس صلح نامے کو لکھا اور اس پر مہاجرین اور انصار گواہ ہوئے۔ جب حضرت صلح نامے کی تحریر سے فارغ ہوئے تو حضرت نے فرمایا اے علی، تم نے انکار کیا اس سے کہ میرا نام سے لفظ رسول خارج کرو۔ اسی خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ محبوس فرمایا ہے، ایک دن تم کو بھی ان کی اولاد سے ایسا ہی معاملہ درپیش ہوگا، ایسی حالت میں کہ تم محزون ہو، مجبور ہو، مظلوم ہوگے۔ آخر روز صفین جب 2 حکم پر لوگ راضی ہوئے تو حضرت علی نے لکھا کہ یہ صلح نامہ ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان۔ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ اگر ہم آپ کو امیر المومنین جانتے تو آپ سے جنگ کیوں کرتے؟ لہٰذا لکھیے کہ یہ صلح نامہ ہے جس پر علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان نے صلح کی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، حضرت رسول خدا نے مجھ کو اس واقعے کی خبر دی تھی۔ اس کے بعد جس طرح عمرو عاص نے کہا آپ نے لکھا۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب صلح نامہ حضرت اور قریش کے درمیان لکھا جا چکا، قبیلہ خزاعہ کے لوگ اٹھے اور بولے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و امان میں ہیں، اور بنو بکر نے اٹھ کر ظاہر کیا کہ ہم قریش کے عہد و امان میں ہیں۔ 2 صلح نامے لکھے گئے، ایک حضرت نے رکھ لیا اور دوسرا سہیل بن عمرو کو دے دیا۔ سہیل صلح نامہ کو لے کر حفص کے ساتھ قریش کے پاس واپس گیا۔ حضرت نے اصحاب سے فرمایا کہ اونٹوں کو نہر کریں اور اپنے سروں کو منڈوائیں۔ صحابہ نے انکار کیا اور کہا کہ کیوں کر سر منڈوائیں اور نہر کریں، حالانکہ ابھی ہم نے خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان صحیح نہیں کیا۔ حضرت نے ان کے انکار سے غمگین ہوئے اور اس واقعے کا تذکرہ سلمہ سے کیا۔ وہ بولیں یا رسول اللہ، آپ اپنے اونٹوں کو نہر کریں اور اپنا سر منڈوائیں، جب آپ ایسا کریں گے تو وہ لوگ خود بھی عمل کریں گے۔ حضرت جناب سلمہ کی رائے بہتر سمجھی اور اونٹوں کو نہر کیا اور سر منڈوایا۔ پھر صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن شک و شبہ اور کراہت کے ساتھ۔ تو حضرت نے فرمایا خدا سر منڈوانے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ان لوگوں نے جو اپنے ساتھ ہدا نہیں لائے تھے، حضرت سے عرض کی یا رسول اللہ، مقصروں کے بارے میں بھی ارشاد ہو۔ تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ جو شخص اپنے گمان پر اونٹ نہیں لایا اس کو چاہیے کہ سر اور ریش کے بال ترشوائے یا ناخن کٹوا لے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ خدا رحمت نازل کرے ان پر جو ہدیے نہیں لائے اور سر منڈواتے ہیں۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، مقصروں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ حضرت نے فرمایا خدا رحمت کرے ان پر جو سر منڈواتے ہیں اور تقصیر کمی کرتے ہیں۔
پھر حضرت نے اونٹوں پر سامان بار کے اور مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ جب تنیم تک پہنچے وہاں ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ وہ لوگ جنہوں نے قریش سے صلح کی مخالفت کی تھی حاضر خدمت ہوئے اور معذرت کرنے لگے اور پشیمانی اور ندامت کا اظہار کیا اور التجا کی کہ خدا سے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اس وقت خدا نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ پارہ نمبر 26 آیت نمبر 1 تا 3 سورہ فتح۔ بے شک ہم نے اے رسول تم کو کھلی ہوئی فتح عطا کی، یعنی صلح حدیبیہ یا فتح مکہ، تاکہ خدا تمہارے گناہ کو جو گزر چکے، یعنی تمہاری امت کے گناہ یا کافروں کا تم کو گناہ گار سمجھنا معاف کر دیا، تاکہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے اور ہر امر میں تم کو صحیح راستے پر قائم رکھے اور تمہاری مدد کرے جو مدد کرنے کا حق ہے۔ اللہ غلبہ دینے والا ہے۔ پارہ نمبر 26 آیت نمبر 4 سورہ فتح۔ وہ خدا وہ ہے جس نے مومنین کے دلوں کو آرام و تسکین دی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ اضافہ کرے، اور خدائی کے لیے زمین و آسمان کا لشکر ہے اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ علی ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین سے صلح کے بارے میں مخالفت نہیں کی تھی، تاکہ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بہشتوں میں داخل کریں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خدا ان کے گناہوں کو محو کر دے گا اور خدا کے نزدیک یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 4 تا 6 پارہ نمبر 26۔ اور تاکہ خدا مدینے کے منافقین مردوں اور منافقہ عورتوں اور مکے کے مشرک مرد و زن اور مشرک عورتوں پر عذاب کرے جو خدا کی طرف سے گمان بد رکھتے ہیں، انہی کے لیے خرابی کا دائرہ ہے، یعنی وہ لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ خدا کا ان پر غضب اور لعنت ہے اور اس نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے اور ان کی بازگشت کیا بری جگہ ہے۔ علی ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے صلح کی مخالفت کی اور حضرت کو اس بارے میں متهم کیا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیتیں اس گروہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں جن سے حضرت نے مکہ جاتے وقت مدد طلب کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ حضرت اس سفر سے واپس نہ آ سکیں گے جیسا کہ گزر چکا۔ اور علی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ آیت بیت رضوان میں نازل ہوئی۔ پارہ نمبر 26 سورہ فتح آیت نمبر 18۔ بے شک خدا ان مومنین سے راضی و خوش ہوا جنہوں نے اے رسول درخت کے نیچے تم سے بیعت کی، اس بات پر کہ اس کے بعد حضرت جو کچھ فرمائیں گے اور جو کام کریں گے اس کی مخالفت نہ کریں گے۔ پھر آیت رضوان نازل کرنے کے بعد یہ آیتیں خدا نے بھیجیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 10 پارہ نمبر 26۔ یعنی اے رسول جنہوں نے تم سے حدیبیہ میں بیعت کی انہوں نے تم سے نہیں بلکہ خدا سے کی۔ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ مراد یہ کہ طاقت و قدرت خدا ہی کے لیے ہے یا اس کی نعمت ہے۔ جو شخص بیعت توڑے گا تو اس نے بیعت نہیں توڑی بلکہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالا، اور جس نے اپنے عہد کو پورا کیا تو خداوند عالم جلد آخرت میں اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ علی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ خدا ان سے راضی نہیں ہوا مگر اس شرط پہ کہ اس کے بعد خدا کے عہد و پیمان کو پورا کریں اور آئندہ کبھی نہ توڑیں۔ چونکہ قرآن کی ترتیب آگے اور پیچھے کر دی گئی ہے اس لیے مطلب یہ کہ خدا ان سے اسی شرط پر راضی ہوگا۔ اس کے بعد خداوند عالم نے ان اہل عرب کو تنبیہ فرمائی ہے جنہوں نے غزوہ حدیبیہ سے روگردانی کی اور حضرت کے ساتھ نہیں گئے، جس وقت ان سے کہا گیا کہ حضرت کی مدد کے لیے چلیں، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ فتح آیت نمبر 11 پارہ نمبر 26۔ اے رسول عنقریب تم سے یہ لوگ کہیں گے جنہوں نے تمہارے ساتھ جانے سے روگردانی کی کہ ہم کو ہمارے اموال اور زن و فرزند کی محبت نے روک لیا تھا، تو یا رسول اللہ آپ ہمارے واسطے آمرزش طلب کریں۔ ایسی باتیں ہی اپنی زبانوں سے بظاہر کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ کون ہے تمہارے ضروریات زندگی کا مالک سوائے خدا کے؟ اگر وہ چاہے تو تم کو ضرر پہنچائے یا چاہے تو نفع پہنچائے، بلکہ خدا تمہارے کرتوت سے خوب واقف ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 12۔ بلکہ تمہارا گمان تھا کہ اپنے شہر مدینہ میں نہ پیغمبر سلامت واپس آئیں گے اور نہ مومنین، یہ گمان تمہارے دلوں میں پختہ ہو گیا اور تم نے برا گمان کیا اور تم لوگ تو ہلاک ہونے والے ہی ہو۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جب جناب رسول خدا نے حدیبیہ سے مدینے کی جانب مراجعت فرمائی اور خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو جو لوگ غزوہ حدیبیہ میں نہیں گئے تھے انہوں نے اس جنگ میں چلنے کی اجازت چاہی تو خدا نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 15 پارہ نمبر 26۔
اے رسول، عنقریب حدیبیہ سے رہ جانے والے لوگ کہیں گے کہ غنیمت حاصل کرنے خیبر کی طرف آپ لوگ جائیے اور ہم کو چھوڑ دیجیے، ہم آپ کی پیروی کریں گے، یعنی آپ کے پیچھے آئیں گے۔ وہ خدا کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں، جیسا کہ اس نے فرمایا کہ اہل حدیبیہ کے علاوہ اور لوگ اس جنگ میں نہ جائیں گے۔ اے رسول، تم ان سے کہہ دو کہ تم ہرگز بعد میں نہیں آؤ گے، خدا نے ہم کو پہلی خبر دے دی ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ خدا نے ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ تم ہم سے حسد کا اظہار کرتے ہو۔ لیکن منافقین بہت کم سمجھتے ہیں۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ سورہ فتح آیت نمبر 20 صفحہ نمبر 26، خدا نے تم سے کثیر غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے کہ تم کو حاصل ہوں گی، مانند فارس اور روم وغیرہ کی غنیمتوں کے جو مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھ آئیں، اور یہ غنیمتیں تو بہت جلد تم کو ملیں، یعنی خیبر کی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، تاکہ وہ غنیمتیں مومنین کے لیے پیغمبر کی سچائی پر نشانی قرار پائے، تاکہ وہ تم کو سیدھی راہ کی ہدایت کریں۔ سورہ فتح آیت نمبر 24، وہ خدا وہ ہے جس نے صرف اپنے لطف و کرم سے کفار مکہ کا ہاتھ تم سے روک دیا تو انہوں نے صلح کر لی اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے وادی مکہ یعنی حدیبیہ میں باز رکھا، جبکہ خدا نے تم کو ان پر فتح عنایت کی اور غالب کر دیا، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ علی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان جتایا ہے کہ تم نے کافروں سے جنگ کا ارادہ کیا اور حرم خدا کی طرف گئے، اور خدا نے ایسا کیا کہ کافروں نے تم سے صلح کر لی۔ اس کے بعد جبکہ وہ مدینے پر چڑھ آئے تھے اور تم سے جنگ کی تھی اور خود تم ان سے صلح کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے قبول نہ کیا۔ شیخ تبریسی کا بیان ہے کہ مسلمانوں کی فتح کے بعد ان کا ہاتھ کافروں سے باز رکھنے سے یہ اشارہ ہے کہ باوجود یہ کہ مشرکین نے سال حدیبیہ میں 40 اشخاص بھیجے تھے کہ وہ مسلمانوں کو اذیت پہنچائیں، اور وہ سب اسیر ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ 80 افراد تھے جو حدیبیہ میں نماز صبح کے وقت کوہ تنیم سے اتر کر مکے سے آئے تھے تاکہ مسلمانوں کو قتل کریں، تو حضرت نے ان کو گرفتار کر لیا پھر آزاد کر دیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے اور امیر المومنین خدمت اقدس میں حاضر تھے اور صلح نامہ لکھ رہے تھے، ناگاہ 30 جوان مکمل طور پر مسلح پہنچے اور حضرت کی بددعا سے اندھے ہو گئے، تو مسلمانوں نے ان کو گرفتار کر لیا، پھر حضرت نے ان کو آزاد کر دیا۔ پھر علی بن ابراہیم کے بیان کا بقیہ مضمون یہ کہ اس کے بعد خدا نے صلح کے فوائد و حقیقت کی خبر دی اور اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ پارہ نمبر 26 سورہ فتح آیت نمبر 25، وہی کافر لوگ ہیں جنہوں نے تم کو مسجد الحرام میں داخل ہونے سے روک دیا اور ہدیوں کو قربانی کرنے سے باز رکھا کہ وہ اپنے قربان گاہ پر پہنچیں، تو اگر وہ مومن مرد و مومنہ عورتیں نہ ہوتی جن کو تم جان سکتے ہو اور ان کو لا علمی میں ہلاک کر دیتے تو تم کو ان کے ہلاک کرنے کا گناہ ہوتا ہے، یا ننگ و عار یا نادانی کے سبب خون بہا دینا پڑتا ہے۔ اس سبب سے اہل مکہ کو قتل کرنے سے تم کو منع کیا گیا، اور اس لیے کہ خدا اپنی رحمت یعنی اسلام میں جس کو چاہے صلح کے بعد داخل کرے۔ اگر وہ مومن کافروں سے جدا ہو جائیں تو بے شک ہم کافران اہل مکہ پر دردناک عذاب کریں گے۔ علی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ خدا نے یہ آگاہ کیا کہ یہ صلح صرف اس لیے ہوئی ہے کہ جو مسلمان مرد اور عورتیں مکے میں تھیں، اگر صلح نہ ہوتی اور معاملہ جنگ تک پہنچتا وہ لوگ بھی قتل ہو جاتے۔ جب صلح ہو گئی تو انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا اور پہچان لیے گئے، اور اس صلح کا فائدہ مسلمانوں کو اس سے زیادہ ہوا جس قدر جنگ کر کے مشرکوں پر غالب ہونے کے بعد ہوتا۔ کلینی نے باسند حسن جو مثل صحیح کے ہے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جب حضرت ماہ ذوالقعدہ میں غزوہ حدیبیہ تشریف لے گئے، احرام گاہ پر پہنچے تو آپ کے ساتھ تمام لوگوں نے احرام باندھا اور اسلحے بے آراستہ کر لیے۔ حضرت کو اطلاع پہنچی کہ مشرکین نے خالد بن ولید کو اس لیے بھیجا کہ حضرت کو واپس کر دے، تو حضرت نے فرمایا ایک شخص کو میرے پاس بلاؤ جو ہم کو دوسرے راستے سے لے چلے، تو قبیلہ مزنیہ یا قبیلہ جہنیہ کا ایک شخص لایا گیا۔ حضرت نے اس کے بارے میں اس سے معلومات کیے اور واپس کر دیا۔ پھر دوسرے شخص کو طلب کیا، لوگوں نے اسی دونوں قبیلوں سے ایک شخص کو حاضر کیا، حضرت نے اس کو ساتھ دیا اور روانہ ہوئے یہاں تک کہ عقبہ حدیبیہ میں پہنچے۔ وہاں خطرہ تھا تو حضرت نے فرمایا جو شخص اس وادی سے اوپر چڑھ جائے خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا، جس طرح دروازہ ایرا یعنی بنی اسرائیل کے واسطے مقرر فرمایا تھا۔
کہ جو شخص اس میں داخل ہو سجدہ اور طلب آمرزش کرے تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ سن کر قبیلہ اوس و خزرج کے انصار جو 1800 اشخاص تھے آگے بڑھے اور عقبہ سے اوپر چڑھ گئے، اور جب اس کو عبور کر کے دوسری طرف اترے تو ایک عورت کو دیکھا جو اپنے لڑکے کے ساتھ کنویں پر کھڑی تھی۔ جب لڑکے کی نگاہ اس ظفر پیکر سپاہ پر پڑی بھاگا۔ اس کی ماں نے جو غور سے دیکھا تو اپنے لڑکے کو پکار کر کہا واپس آئیے تو مسلمان ہیں، ان سے تجھ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت اس عورت کے پاس آئے اور فرمائے کہ پانی کنویں سے نکالو۔ اس نے پانی حضرت کو دیا، آپ نے نوش فرمایا اور اپنے چہرے اقدس کو دھویا، باقی پانی اسی کنویں میں ڈال دیا تو حضرت کی برکت سے وہ کنواں آج تک پانی سے لبریز ہے، اور اپنے لشکر کے ساتھ حضرت واپس آ گئے۔ پھر ابان بن سعید کو مشرقین نے لشکر گراں کے ساتھ بھیجا جن میں سب سوار تھے جو حضرت کے پیچھے سب جمائے ہوئے تعاقب کر رہے تھے۔ جب ابان بن سعید نے ہدیے کے اونٹ دیکھے قبل اس کے کہ حضرت سے کچھ بات کریں واپس آیا اور کہا اے ابو سفیان، خدا کی قسم کیا میں نے تجھ سے اسی طور پر قسم کھا کر نہیں کہا تھا کہ کعبے کے ہدا قربانیاں ان کے مقام پر جانے دے؟ ابو سفیان نے کہا چپ رہ، تو دیہاتی ہے، تو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا۔ ابان نے کہا اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے دیتا تاکہ وہ مکے میں آ کر اپنی قربانیاں نہر کریں تو بہتر ہے، ورنہ میں تمام قبائل عرب کو جو تمہارے ہم سوگند ہیں روک لیتا ہوں اور سب کو علیحدہ ایک کنارے کیے دیتا ہوں تاکہ وہ تیری مدد نہ کریں۔ ابو سفیان نے کہا خاموش رہ، ہم تو محمد سے عہد و پیمان لیں گے۔ پھر عروہ بن مسعود کو بھیجا جو قریش کے پاس ایک جماعت کے معاملے میں گیا تھا جس کو مغیرہ بن شعبہ نے قتل کیا تھا، اور اس کا قصہ یہ ہے کہ بنی مالک کے 13 افراد کے ساتھ مغیرہ مقوقش بادشاہ اسکندریہ کے پاس تجارت کے لیے گیا تھا۔ مقوقش نے بنی مالک کو اکرام و انعام مغیرہ پر ترجیح دی۔ جب وہاں سے واپس ہوئے تو راہ میں ایک رات بنو مالک نے خوب شراب پی اور مست ہوئے۔ مغیرہ نے حسد کی وجہ سے سب کو قتل کر دیا اور ان کا مال لوٹ لیا، اور حضرت کی خدمت میں آیا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت نے اس کو مسلمان تو کر لیا لیکن اس کے مال میں سے کوئی چیز قبول نہ فرمائی اور ان کے مال کا خمس ہی لیا، اس لیے کہ اس نے دھوکے اور فریب سے حاصل کیا تھا۔ جب ابو سفیان کو یہ حال معلوم ہوا تو عروہ کو آگاہ کیا کہ مغیرہ نے ایسی حرکت کی ہے، تو عروہ بنی مالک کے سردار مسعود بن عمرو کے پاس گیا اور اس نے گفتگو کی کہ وہ خوب بہا لینے پر راضی ہو جائے۔ وہ راضی نہ ہوئے بلکہ مغیرہ کے عزیزوں سے قصاص طلب کیا اور ان کے درمیان جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ آخر عروہ نے بڑی کوششوں اور ترکیبوں سے اس فتنے کی آگ کو بجھایا اور اس جماعت کے خوباں کا اپنے مال سے ضامن ہوا۔ غرض جب عروہ حضرت کو نظر آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص شتران ہدیہ کی تعظیم کرتا ہے، قربانی کے اونٹوں کو لشکر کے آگے کھڑا کر دو۔ جب وہ حضرت کی خدمت پہ پہنچا تو پوچھا آپ کس غرض سے آئے؟ فرمایا اس لیے کہ کعبے کا طواف کروں اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کروں اور ان اونٹوں کو نہر کروں اور ان کے گوشت تمہارے واسطے چھوڑ جاؤں۔ عروہ نے کہا لات و عزیٰ کی قسم میں نے بھی نہیں دیکھا کہ آپ ایسے بزرگ کو ایسے ارادے سے کوئی مانے ہو۔ پھر بولا کہ آپ کی قوم آپ کو قسم دیتی کہ خدا کے واسطے اور رحم اور قرابت داری کے واسطے آپ ان کے شہر میں بغیر ان کی اجازت کے داخل نہ ہوں اور ان سے قطع رحم نہ کریں اور ان کے دشمنوں کو ان پر دلیر نہ کریں۔ حضرت نے فرمایا جب تک داخل ہو کر اپنا فرض پورا نہ کروں گا واپس نہ جاؤں گا۔ عروہ جس وقت حضرت سے گفتگو کر رہا تھا اپنا ہاتھ حضرت کی ریش پر خوشامد سے پھیرتا جاتا تھا۔ مغیرہ حضرت کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، اس نے عروہ کے زبردست ہاتھ کو پکڑ لیا اور بولا کہ اپنے ہاتھ کو روک اور بے ادبی مت کر۔ عروہ نے پوچھا اے محمد یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرے بھائی کا لڑکا ہے مغیرہ۔ عروہ نے کہا اے مکار، خدا کی قسم میں مکہ اسی لیے آیا ہوں کہ تیرے عمل قبیح کی اصلاح کروں۔ پھر عروہ قریش کے پاس واپس گیا اور کہا خدا کی قسم میں نے محمد کے مثل شریف کسی کو نہیں دیکھا کہ ایسے بہتر مقصد اور کام سے ان کو روکا اور واپس کر دیا جائے۔ ان لوگوں نے سہیل بن عمرو اور خویطب بن عبد العزیٰ کو حضرت کی خدمت میں روانہ کیا۔ حضرت نے دور سے دیکھتے ہی فرمایا کہ قربانی کے اونٹ ان کے سامنے کر دو۔ جب وہ لوگ حضرت کے پاس پہنچے تو پوچھا آپ کس مقصد سے آئے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ عمرہ بجا لاؤں گا اور اونٹوں کو نہر کروں گا اور ان کا گوشت تمہارے واسطے چھوڑ جاؤں گا۔ ان دونوں نے کہا
آپ کی قوم آپ کو خدا کی اور رحم و کرم کی قسم دیتی ہے کہ بغیر ان کی رضامندی کے ان کے شہر میں داخل نہ ہوں اور ان کے دشمنوں کو ان پر دلیر نہ کریں۔ حضرت نے منظور نہ کیا اور فرمایا کہ ضرور مکہ میں داخل ہوں گا۔ پھر حضرت نے جناب عمر کو پیغام دے کر قریش کے پاس بھیجنا چاہا۔ وہ بولے یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار اور اہل قبیلہ میں سے اب مکے میں بہت کم لوگ ہیں اور ان کو مجھ پر کچھ اعتبار بھی نہیں ہے، آپ عثمان بن عفان کو بھیج دیے۔ حضرت نے جناب عثمان کو حکم دیا کہ مکے میں اپنی قوم کے مومنین کے پاس جاؤ اور ان کو خوشخبری دو اس امر فتح کی جس کا خدا نے وعدہ فرمایا ہے۔ عثمان روانہ ہوئے۔ ابان بن سعید سے راستے میں ملاقات ہوئی اور اربان اپنے گھوڑے سے اتر گئے اور ان کو آگے بیٹھایا اور خود پیچھے زین پر بیٹھ گئے، اور عثمان مکے میں داخل ہوئے اور حضرت کا پیغام ان لوگوں کو پہنچایا۔ وہ لوگ جنگ کے لیے تیار تھے۔ سہیل حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور عثمان قریش کے پاس تھے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت رضوان لی اور شیخ تبریسی کی روایت ہے کہ مشرقین نے جناب عثمان کو قید کر لیا اور حضرت کو یہ خبر پہنچی کہ ان کو قتل کر دیا، تو حضرت نے فرمایا کہ اس جگہ سے حرکت نہ کروں گا جب تک ان سے جنگ نہ کر لوں، لوگوں کو بیعت کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ فرما کر اٹھے اور ایک درخت کے سہارے پشت لگا کر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے حضرت سے بیعت کی کہ مشرقین سے جہاد کریں گے اور نہ بھاگیں گے۔ کلینی کی روایت ہے کہ حضرت نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر عثمان کی طرف سے بیعت لی کہ اگر وہ اس بیعت کو توڑیں گے تو ان پر گناہ عظیم اور شدید تر عذاب ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں نے کہا کہ عثمان کا کیا کہنا، کعبے کا طواف بھی کیا، صفا و مروہ کے درمیان سعی بھی کی اور محل ہو گئے، احرام سے باہر آ گئے۔ حضرت نے فرمایا وہ ایسا نہیں کریں گے۔ جب عثمان واپس آئے، حضرت نے پوچھا کہ تم نے طواف کی؟ عرض کی آپ نے چونکہ نہیں کیا تھا اس لیے میں نے بھی طواف نہیں کیا۔ غرض جو سابق روایت میں گزر چکا وہ سب واقع ہوا، یہاں تک کہ صلح کے معاملات طے ہو گئے تو حضرت نے امیر المومنین سے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا میں نہیں جانتا کہ رحمان اور رحیم کون ہے، ہم تو رحمان مسلمہ کو کہتے ہیں جو یمن میں ہے، ہم جس طرح لکھا کرتے ہیں باسمک اللہم، لکھو۔ پھر حضرت نے فرمایا لکھو یہ وہ معاملہ ہے جو رسول خدا نے سہیل بن عمرو کے ساتھ طے کیا ہے۔ سہیل نے کہا اگر آپ کو ہم رسول خدا ہی جانتے تو آپ سے جنگ کیوں کرتے؟ حضرت نے فرمایا میں خدا کا رسول بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ مسلمانوں نے کہا کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ لکھو محمد بن عبداللہ۔ پھر اس صلح نامے میں لکھا کہ جو شخص ہم سے آپ کے پاس آ جائے گا آپ اسے واپس کر دیں گے اور اس کو اپنا دین بدلنے پر مجبور نہ کریں گے، اور جو شخص آپ کی طرف سے ہمارے پاس آ جائے گا ہم اس کو واپس نہ دیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے پاس سے بھاگ جائے اور تم سے پناہ طلب کرے مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسری شرط یہ لکھی گئی کہ مکے میں مسلمان آزادانہ خدا کی عبادت کریں، ان سے کوئی مزاحمت نہ کرے۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس صلح کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل مکہ اور اہل مدینہ کے درمیان ربط و ضبط اور میل جول اس درجہ بڑھا کہ لوگ کپڑے اور چادریں مدینے سے مکے کو ہدیہ بھیجتے تھے، اور کوئی معاملہ مسلمانوں کے لیے صلح سے زیادہ بابرکت و نفع بخش نہیں ہوا۔ مکے میں اسلام کی ایسی اشاعت ہوئی کہ قریب تک کہ اہل مکہ پر اسلام غالب آ جائے، بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ بعد تحریر صلح نامہ سہیل نے اپنے لڑکے ابو جندل کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یہ پہلا شخص ہے جس پر اپنی صلح کا حکم جاری کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ اس وقت آیا تھا کہ جب صلح منعقد نہیں ہوئی تھی۔ سہیل نے کہا اے محمد آپ تو کبھی غدار و مکار نہیں رہے، اور ابو جندل کو کھینچ لیا۔ ابو جندل نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ ان کے حوالے کیے دیتے۔ حضرت نے فرمایا میں تنہا تمہارے واسطے ہی شرط نہیں کی تھی، باوجود یہ کہ تم شرط میں داخل نہ تھے۔ پھر دعا کی کہ پروردگارا تو ابو جندل کے لیے خیر و نیکی قرار دے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اب کتاب کے پارٹ نمبر 66 کا اختتام کرتے ہیں۔ 38واں باب غزوہ حدیبیہ اور بیعت رضوان کا بیان ابھی جاری ہے۔ پارٹ نمبر 67 کا آغاز ہم اسی باب سے دوبارہ کریں گے انشاءاللہ۔